یعنی شادی کا، ان کے والد کی شادی کا قصہ یوں ہے کہ وہ گیران میں ان کے والد صاحب جا رہے تھے، نام تو مجھے بہرحال وہ جا رہے تھے، باغ تھا، اس کے پھل لٹک رہے تھے، سیب وغیرہ، سیب کا باغ تھا۔ ایک سیب جو بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی تو ایک سیب اس باؤنڈری سے باہر گرا تو انہوں نے وہ اٹھا کر سیب کھا لیا، کھانے کو کھا لیا، لیکن کیونکہ صاحب تقویٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس کے باغ کا تھا اور کیسے تھا، اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ حالانکہ ہم جیسوں کو تو رخصت ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے شاید زیادہ سخت پابندی ہوتی، تو وہ گئے واپس، ہی ٹریس بیک، یہ باغ ہو سکتا ہے، اس باغ میں گئے۔ اس باغ کے مالک خود بہت بڑے اہل اللہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہوا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو معافی ہو جائے گی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے۔ تو انہوں نے کہا میں پوری کر دوں گا، انہوں نے کہا یہاں کچھ کام کریں گے کریں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، تو صاحب جو باغ کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی جو گونگی ہے، بہری ہے اور اندھی، اسے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ تو بڑے پریشانی ہوئے، انہوں نے کہا یہ سیب تو بڑا مہنگا پڑ گیا مجھے، لیکن وہ کہتے ہیں گونگی بہری اندھی کوئی تیار نہیں ابھی، تو تیار، خیر بہرحال ان کا معافی جو کروانی تو تیار ہو گئے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو جب انہوں نے اپنی بیگم کو دیکھا تو وہ تو انتہائی خوبصورت اور انتہائی شیریں زبان، تو ان کا یہ غلطی ہو گئی، تو پھر چلے آئے بھائی، اور اپنے سوسر جو کہ ان سے کہا کہ وہ وہاں کوئی غلط خاتون آ گئی، انہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا بہری ہے، گونگی، اندھی ہو، تو اس میں تو ایک بھی صفت ہے وہ ساری، تو اس نے کہا کہ وہ بہری اس لیے کہ اس نے کوئی غیر شرعی چیز نہیں سنی آج تک، اور وہ اندھی اس لیے کہ اس نے کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی، اور گونگی اس لیے کہ اس نے کوئی فحش کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا، اس لیے میں نے کہا تھا۔ بہرحال وہ ان کی والدہ تھی عبد القادر جیلانی کی۔ اب عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑے، جب وہ پیدا ہوئے 460 ہجری میں، تو ان کے پھر والد کا انتقال ہو گیا، بچپن کی والدہ ان کو دیکھتی رہیں، تو 488 ہجری میں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے، دیکھیے 488 ہجری تک انٹلیکچوئل لیول کے اوپر یہ جو فساد برپا ہوا تھا گریک میتھولوجی اور ہندو میتھولوجی کا، اور بے انتہا جگہ جگہ ڈسکشنس ہو رہے ہیں، ٹاکس ہو رہی ہیں، اور بالکل نہ کسی کو قبر کی فکر نہ آخرت، اس کے لیے حضرت امام غزالی وہاں تھے، اور امام غزالی نے اس کو فلسفے کے لیول کے اوپر سب کو فلور کر کیا، لیکن دل کی دنیا ابھی بھی آباد نہیں ہوئی تھی لوگوں، عمل کے اعتبار سے محبت، اور وہ باتیں خالی انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکشنس ہیں۔ تو 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں جب آپ کی والدہ صاحب نے جیلان سے آپ کو بھیجا کہ جاؤ بغداد میں اپنی تعلیم، پوسٹ گریجویشن کی وہ پوری کر، حماد صاحب کا مدرسہ تھا وہاں، 488 ہجری میں جب آئے تو کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد میں داخل ہو رہے تھے، حضرت امام غزالی بغداد کو اسی رات چھوڑ کے حق کی تلاش میں جا رہے تھے، کہ یہ میں نے زبانی تو میں نے سب کو کانکر کر لیا، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرے دل کو وہ بات نہیں پیدا ہو رہی، اس لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور وہ کیونکہ چانسلر تھے وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے، تو کوہرام مچ گیا تھا ان کے چھوڑنے پہ، کہاں غائب ہو گیا، اتنا بڑا عالم ہمارا۔ خیر وہ ایک دوسرا قصہ ہے، دمشق گئے کہاں گئے، پھر اس کے بعد احیاء العلوم لکھی وہ الگ۔ لیکن جس دن سیدنا عبد القادر جیلانی 18 سال کی عمر میں داخل ہو رہے تھے، وہ اس دن جا رہے تھے، تو مطلب یہ کہ ریپلیسمنٹ اللہ تعالیٰ کا، اب وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوئی بات، ان کا آنا، اور توحید کے اتنے پکے تھے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، ہم تو ان کے نام سے تمام ہم نے فروعات پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دی، لیکن وہ اتنے زبردست توحید پرست تھے کہ شاید عالم اسلام میں اب بھی وہ مقام کوئی حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ جب وہ بغداد تشریف لائے اور
وہاں کی جو بازار تھا ریحان، بازار ریحان تھا، اس کی مسجد کے اندر وہ رہتے تھے۔ بغداد میں قحط پڑ گیا تو بہت کھانے کی کمی ہو گئی، تو مدرسے میں کھانا نہیں تھا، تو وہ تو بہت زیادہ بھوکے تھے، وہ بہت زیادہ بھوکے تھے، تو وہ وہاں معلوم ہے کہ دجلہ کے کنارے پر فقراء اور مساکین اور مدرسے کے جو طلباء ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہے، تو ان کا چلو وہاں جاتا ہوں، تو وہاں گئے کھانے کے لیے۔ لیکن وہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں جو ہلچل ہربون تھی کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہاں تو میرا گزر نہیں، بہت دیر تک دیکھتے رہے، پھر چلے آئے واپس۔ 2-3 دن بھوک تھی، اور تو جب مسجد کے اندر تھے، وہ اپنی مسجد کے اندر تھے، بازار ریحان کی جو مسجد تھی، جامع مسجد، اس میں تو ظہر کے بعد کہا بہت سخت بھوک تھی، اور میں اپنے کس طرح سے الٹا لیٹ گیا تھا تاکہ اپنے بھوک کو برداشت کروں، سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا ہو۔ کہنے ایک شخص آیا اور اس نے وضو کی نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے اپنا ناشتہ دان کھولا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، تو بھونا ہوا گوشت اور روٹی کی۔ میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تو اس وقت ضرورت کے اس عالم میں ہے کہ اگر تو اس سے کہے تو سوال کا مجرم نہیں ہوگا، سوال کرنے کا مجرم نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اپنے نفس سے کہا کہ برداشت کر، صبر کر، یہ خیال کا پیدا ہونا بھی جرم ہے۔ اگر وہ سوال نہیں تو دوسرا ہوتا نا، ایک تو تھا سوال تو ہوتا ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا، اور ایک ہوتا ہے اسراف، ہوتا ہے کہ آپ اپنے سوال تو نہیں کر رہے ہیں کہ دل بہت مچل رہا ہے کہ بس کھا لو کس طرح سے یا مانگ لو اس سے، تو وہ بھی اس شخص کی اور اس کے بعد پھر میں ہٹ گیا، اور ہٹ کر میں الگ لیٹ گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں مانوں گا اس۔ اس شخص کی نظر پڑی مجھ پر، تو وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ بھی کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں۔ تو اس نے ضد کی، اس نے کہا نہیں، آپ کھانا پڑے گا میرے ساتھ۔ ان کا نہیں، ان کا بہرحال اس نے وہ نہیں مانا، اس نے کہا اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں۔ بہرحال پکڑ کے لے آیا، کھانے کے لیے بیٹھے، ابھی کھانا شروع کرنے ہی والے تھے یا کر رہے تھے، تو انٹروڈکشن ہوا کہ انہوں نے کہا آپ کا میرا نام عبدالقادر میں جی۔ اس نے کہا میں جیلان سے آ رہا ہوں، اور تمہارا نام؟ تو اس نے کہا عبدالقادر جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا مہمان ہوں، یہ کھانا تمہارا ہے۔ اس نے کہا کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ میں جب جیلان سے چلا تو خاتون نے جو تمہاری والدہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا وہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہے، معلوم ہوا کہ وہاں بہت تنگی ہوئی ہے، تو اس نے 8 درہم دیے تھے مجھے کہ میرے بیٹے کو جا کر دے دینا۔ میں نے تمہیں اپنا کام سے جب میں فارغ ہوا تو میں نے بہت تلاش کی تمہاری، تم مجھے ملے ہی نہیں کہیں، تو پھر میرے پیسے ختم ہو گئے تھے، تو میں نے تمہاری جو امانت 8 درہم تھی اسی میں سے یہ گوشت اور روٹی خرید کے لائے ہوں، تو حقیقت یہ کہ میں تمہارا ہی مہمان ہوں۔ یہ تھے 488، یعنی یہ اس وقت ان کی 22-24 سال کی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے بڑے سخت مجاہدے کی، یعنی بلکہ میں کہتا ہوں کہ پھر ان کی شان بھی اسی طرح ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان ہے، اس سطح عرضی پہ اللہ کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ویسے تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اس کی شان بیان کرے۔ آپ مچھلی کو دیکھ لیں، خوبصورت مچھلیوں کا رنگ ہوتا ہے، کوئی خوبصورت پھول دیکھ لیں وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپریم ہے اس کے، تو جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان ہے، اسی طریقے سے یہ غلامان رسول جن کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں اور جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن میں سیدنا عبدالقادر جیلانی سر فہرست ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کہ کوئی حضور کی شان دیکھنا چاہتا تو ان کو دیکھے، تو ان کو پتہ چلے کہ وہ کیسے ہوں، کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو وہ کیسے ہوں گے، ہے نا۔ تو خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال ریاضت کی،
اور اپنے نفس کو میں نے جس میں 17 سال ایسے گزرے جس میں نے عشاء سے فجر تک قرآن ختم کیا اور بہت سخت مجاہدات کیے. اور اس کے بعد وہ جس مدرسے سے وہ گریجویٹ ہوئے تھے حضرت حماد کا مدرسہ, وہیں سے وہ پھر وہیں لیکچر ہو گئے, پھر وہیں پڑھانے لگے. تو جب 50 سال کی ان کی عمر, 50 سال تک انہوں کو ان کی غنیت الطالبین کتاب ہے, 2 کتابیں, 2-3 کتابیں, ویسے تو کتابیں بہت ہیں لیکن ان کی وہ تقاریر کا مجموعہ ہے. اور وہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس پہ آپ دیکھیں کس قدر قوت ہے اس میں. اے میرے عزیز تو کیا کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کو پیچھے رکھتا ہے اور دنیا کو آگے کرتا ہے. اس طرح کے ان کے واعظ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھانے کے بعد دوپہر میں کچھ غنودگی کا عالم تھا کچھ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو واعظ کیوں نہیں کرتا؟ وہ حسن حسینی تھے, تو حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے تو واعظ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں واعظ تو کروں لیکن میری زبان عربی نہیں ہے اور یہاں عربی کے نوک پلک دیکھنے والے بڑے لوگ ہیں تو میرا تو مذاق اڑ جائے گا. اس لیے میں, ان کی زبان فارسی تھی مادری زبان. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اسی حالت خواہ میں نکال کے میرے منہ میں ڈال دیے. ان کا جاؤ. اسی لیے وہ اکثر اپنے واعظ میں کہتے ہیں کہ واعظ مت کہے, تیرا نفس موٹا ہو جائے گا, اور اگر میں کہتا ہوں تو کسی کے حکم پہ کر رہا ہوں. ان کے بیٹے تھے, کئی بیٹے تھے ان کے, ایک بیٹے کا نام عبد الوہاب, بہت بڑے عالم تھے عبد الوہاب, بڑا زبردست واعظ کیا انہوں نے اور لوگوں میں وجہ طاری ہو گیا. تو ان کا اتر جا ممبر سے اور پھر خود بیٹھے اور پھر انہوں نے واعظ کیا. 300 تو یہودی مسلمان ہوئے اس میں, کئی لوگ 1-2 جنازے بھی اٹھ گئے, برداشت نہیں کر سکے تجلی. اور اس میں یہ کہا کہ میں اگر واعظ کر رہا ہوں تو میں کسی کے حکم پہ کر رہا ہوں, میں خود نہیں کہتا ہوں, میں خود نہیں. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے, اپنے مدرسے میں تفسیر کا درس دیتے تھے, حدیث کا درس دیتے تھے اور درس دیتے اور 13 علوم پڑھاتے تھے. اپنے وقت کے امام المحدثین تھے, امام الحدیث جس کا امام الفقہ تھے. اور یعنی اس کے بعد جب انہوں نے واعظ کہنا شروع کیا تو 50 سال کی عمر واعظ کو, 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. 40 سال وہ واعظ کہتے رہے. اس دوران اپنا مدرسہ بھی چلاتے رہے. ان کا جو مدرسہ تھا اس میں سے پہلے تو واعظ کی بات کر لیں. نے واعظ شروع کیا تو پہلے تو مدرسہ بھر گیا, پھر شہرت بڑھنی شروع ہوئی, پھر باہر سے گلیوں میں جگہ نہیں ملتی تھی, اور ہفتے میں کوئی 3 یا 4 دن واعظ ہوتا تھا ان کا. درس تو روزانہ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر میدان لینا پڑا. تو ایک امام ہے جنہوں نے ان کی منقبت لکھی ہے, اس میں نے کہا کہ میں جس مجمع میں تھا تو اس میں 70,000 لوگ ہوں گے اور 400 ان پوسٹ تھیں, 400 ان پوسٹ تھی جو ان کا واعظ لکھ رہی تھی. آپ سمجھیں نا, مکبرین کی تعداد, وہاں مکبرین کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا لیکن حضرت کی آواز مجھ کو اس طرح پہنچ رہی تھی کہ جیسے میرے سامنے بول رہے ہیں. 70,000 کا مجمع بغیر لاؤڈ اسپیکر سن رہا ہے. یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ ہونا ہی تھا. اور حالت یہ ہے کہ اب آپ نے ایک نام سنا ہوگا, امام المحدثین عبد الرحمن الجوزی, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب میرے پاس ہے, الوفا فی احوال مصطفیٰ. امام بہت بڑے محدث.
وہ بھی اس مجمع میں ہوتے تھے. اس مجمع کے اندر ایک بہت بڑے نحو اور صرف کے بہت بڑے امام یحییٰ النجاح وہ بھی بیٹھے تھے. اس دن وہ اس لیے آئے تھے کہ کہنے کہ چلو دیکھیں کہ ان کے عربی کی بڑی تعریف سنی تو کتنے اشعار پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہ چلو آئیے دیکھیں. سینکڑوں لوگ بیٹھے. اب وہ گننے کے لیے انہوں نے ایک دھاگا لے آئے تھے اور اپنے اس کے نیچے رکھ کر جب وہ کوئی شعر پڑھتے تو ایک دھاگا وہ گانٹ باندھ لیتے تھے. کاؤنٹر تو تھا نہیں تو گانٹ باندھ لیتے تھے ایک گانٹ. حضرت کی تقریر ہو رہی تھی تو تقریر کرتے کرتے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی نگاہ پڑ گئی یحییٰ ابن نجاح پر. ان کا اے یحییٰ میں یہاں گرہ کھول رہا ہوں اور تو گرہ باندھ رہا ہے, کیا ہوا ہے تجھے؟ انا للہ, معافی چاہتا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا ایک مجمع تھا, اس میں ایک بہت بڑے امام تھے, امام محمد بن خشاب رحمۃ اللہ علیہ. وہ عربی لٹریچر کے بڑے, تو ان کا چلو ان کے آج ڈیپتھ وہ دیکھیں کہ بلاغت اور فصاحت میں کہاں ہیں یہ. تو وہ پہنچے. اب انہوں نے ان کی تقریر سنی تو کہنے لگے کہ میرا اتنا دن ضائع کیا آج, کچھ بھی تو نہیں ہے. حضرت اب 70,000 کا مجمع ہے, ان کی نگاہ پڑ گئی حضرت کی. تو کہنے لگے امام محمد تجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو قبر کے معاملے سلجھا رہا ہوں اور تو نحو اور صرف لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اگر اس میں بھی تجھے کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو آ میرے قدموں میں وہ بھی کرا دوں گا تجھے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس دن میں نے ان سے معافی کی اور اس کے بعد ان کی شاگردی اختیار کیا, اور پھر میں نے واقعی انہی سے عربک لٹریچر میں بھی ایک مقام حاصل. تو یہ, اور اب آپ کہیں کہ 3,000, اچھا پھر ایک لوگ کہتے ہیں جی یہ خانقاہی, لوگوں کو اصلاح کرنا تو خود بذات خود ایک بہت بڑا کام تھا. 70,000 بغداد کے لوگوں کی اصلاح ہوئی, پھر ان کے جو خلفاء گئے نارتھ افریقہ میں گئے اور یہاں گئے, پورا ایک نظام چلا. لیکن اس کے علاوہ ان کا جو مدرسہ تھا حضرت حماد کا, جو بعد میں ان کا ہو گیا تھا, اس سے ہر سال 3,000 علماء تفسیر, فقہ, حدیث گریجویٹ ہوتے تھے. تو آپ خود سوچ لیے 3,000 اگر ایک سال میں ہوں تو 40 سال میں, یہ 50 سال میں جب تک وہ مدرسہ چلتا رہا 1.5 لاکھ تو انہوں نے علماء پیدا کی. ایسے یہ بات بھی نہیں. 460 ہجری سے لے کے 561 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور اس فوج کے اندر جس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یروشلم کو پھر سے کانکر کیا تھا, اور وہ سال تھا 584 ہجری یا 1187 کرسچن ایرا. اس میں جو کیا تھا, اس فوج کا سب سے بڑا حصہ انہی کے شاگردوں اور ان کے مریدوں کا تھا, اور باقی دوسرا جو بڑا حصہ تھا وہ امام غزالی کے شاگردوں کا تھا, اور پھر باقی اور لوگ تھے. اور ان کا ایک خلیفہ تھے بہت بڑے, ان کا نام ہے امام القدسی الحنبلی, امام خدامہ القدسی الحنبلی. وہ خلیفہ ہیں حضرت انہی کے, ہاں ابن خدامہ خے دال الف میم ہے, نہیں خیس, القدسی الحنبلی. یہ انہی کے مدرسے, یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کے ہاسٹل میں پڑھتا تھا, اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا حضرت کی کہ ان کا بیٹا عبد الوہاب ہمارے ہاسٹل میں چراغ جلا کے جاتے تھے, اور ہمارے لیے کھانا گھر سے پکا کے ہم
شاگردوں کو کھلاتے تھے. پھر یہ بن گئے آپ کے خلیفہ. اور ہی واز چیف ایڈوائزر ٹو صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی کے جو چیف ایڈوائزر تھے وہ ان کے خلیفہ تھے. تو ان کے معنی یروشلم کا جو ریکانکسٹ ہوا 88 سال کے بعد عیسائیوں کے سے لبریٹ کروایا, وہ اس میں بھی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کا رول تھا. کیونکہ آپ چیف ایڈوائزر ہیں تو آپ نے سمجھتے, تربیت ہو چکی تھی لوگوں کی. ہاں تربیت ہو چکی تھی اور انہوں نے وہ کیا. تو خیر بہرحال ان کی کرامتوں کا حال بھی سن لیجیے آپ. ان کی کرامتوں وہ تو بے تحاشا کرامتیں ہیں, لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ کرامت جو امام ذہبی اور امام ملا علی قاری نے اور بہت سارے لکھا. ان کے مدرسے میں مجھے پڑھ کے کچھ ہنسی بھی آئی اور لطف بھی آیا. میں نے کہا یار کیا ایک آدھ یہاں آ جائے تو سبھی اوباما سب مسلمان ہو جائیں. دو باتیں میں عرض کروں گا اس میں. ایک تو ایک چھوٹی سی بات, اس کے بعد پھر میں خلیفہ کے ساتھ کیا تعلق. ان کے مدرسے میں بہت بڑا مدرسہ تھا, تو ایک خاتون آئی, وہ بہت ان کی معتقد تھی. خاتون کی بہت معتقد تھی, تو آئی اور اس نے کہا کہ حضرت یہ اس کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیں. تو انہوں نے داخل کر لیا. جب انہوں نے اپنے مدرسے میں داخل کر لیا, خیر وہ کچھ دنوں بعد 2-3 مہینے بعد اپنے بیٹے سے ملنے آئی, تو دیکھا تو بیٹا بہت سوکھ گیا ہے, دبلا ہو گیا, کھانے کے لیے بھی بہت جو بھی ہوتا تھا اس میں. تو ماں تھی, بڑا رنج ہوا اس کو. حضرت کے پاس آئی شکایت لے کے. اتفاق سے حضرت اس دن ایسا ہوتا تو نہیں, لیکن اس دن کہیں سے کھانا آ گیا ہوگا, تو حضرت مرغی اڑا رہے تھے. اس سے رہا نہیں گیا. ماں تھی, اس نے کہا کہ آپ کے شاگرد تو سوکھی روٹی کھا کے سوکھ گئے ہیں, تو آپ مرغ اڑا رہے ہیں. آپ نے کہا تم بیٹھ جاؤ. جب کھانا وانا کھا لیا, اس کو بھی کھلایا بخش, تو ہڈیاں چوس کے ڈالی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا, عورت خیر متوجہ تھی, ان سے حضرت ان ہڈیوں سے کہا قوم بیچ اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. وہ ہڈیاں یوں یوں ہوئیں اور مرغہ بن کے پھر آ گئی. انہوں نے اس کو خاتون سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا تو وہ مرغ کھائے گا, ابھی دال روٹی کھانے دے اس کو. میں نے بھی دال روٹی کھائی ہے, لیکن جب تیرا بیٹا اس مقام پہ آ جائے گا کہ قوم بیچ اللہ کہہ کے کھڑا کر دے ان ہڈیوں کو, تو پھر اس کو بھی مرغیاں ملیں گی, اس لیے فکر مت کر جا. وہ گھبرا گئے. روب اتنا تھا, 5 خلفاء گزرے, ان کی عمر شریف ہوئی 90 سال. اس 90 سال میں 5 عباسی خلفاء گزرے. آخری خلیفہ 555 ہجری سے اباؤٹ 556 ہجری سے 565 ہجری, ان کا 561 میں انتقال ہو گیا. مستنجد باللہ تھا. اور خلفاء بھی آتے تھے, اور جو نہیں آتے تھے تو ان کے خلفاء پہنچاتے تھے. لوگ میں نے کس طرح سے ایڈریس کرتے تھے, میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ اپنی شکایتیں لے کے بادشاہ کے پاس نہیں جاتے تھے, ان کے پاس آتے تھے کہ حضور یہ ہوا. اب مخلوق آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایک شخص کا نام لیا, فلاں ابن فلاں, اس کو خلیفہ نے چیف جسٹس مقرر کر دیا. یہ تو خود بہت ظالم فسادی بندہ ہے, تو یہ کیا ہم کو انصاف دے گا. اچھا, تو مسجد کے اندر ایڈریس کر رہے ہیں, اے نخل, یعنی اے کھجور کے تنے, خلیفہ سے کہہ رہے ہیں, اے کھجور کے تنے, تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے اس فسادی کو چیف جسٹس بنا دیا. تو ڈرتا نہیں اللہ کے آگے قیامت کے دن جواب دینے سے. ان کے باتوں میں اثر تھا نا. تو جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو وہ تو رونے لگا سن کر. ان کا یہ کہا انہوں نے, ان کا ہٹاؤ گے اس کو, اسی وقت اس کو ہٹا کے دوسرے. پھر مستنجد باللہ آ کے باز میں آیا خلیفہ وقت. اور آپ جانتے مستنجد باللہ کا جو پاور تھا,
وہ اوباما سے 1000 گنے زیادہ تھا، اس لیے کہ اوباما تو بیچارہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکوائرمنٹس کے نہ ادھر کانگریس اور فلانا نہ ادھر جا سکتا ہے، وہ تو وہاں تو امیر المومنین کا ورڈ قانون تھا، تو جو چاہے کریں، وہ وہاں تھوڑی کوئی پوچھنے والا. تو مستند بل آیا، تو وہ اپنے خدام کے ساتھ آیا، تو بعض کے بعد اس نے 20 تھیلیاں اشرفیوں کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں وہ پیش کی کہ حضور کے یہاں، کیونکہ حضرت کے یہاں جو لنگر ہوتا تھا 500,000 آدمی ڈنر لنچ پہ ہوتے تھے، مطلب عام لنگر ہوتا تھا خانقاہ میں. تو ان کا یہ کیا لایا، کیا ہے یہ تحفہ لے آئے، واپس لے جائیں اسے. اس نے خلیفہ نے عاجزی اختیار کی کہ حضور اس کو قبول فرما لیں. تو جب اس نے زیادہ انسسٹ کیا تو آپ نے 2 تھیلیاں اٹھائیں، اور یہ واقعہ مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دعوت عزیمت. اور 2 تھیلیاں اٹھائیں اور اٹھا کے بادشاہ کے سامنے ان کو زور سے دبایا. جب اس کو دبایا تو اس میں خون بہنا شروع ہوا. بادشاہ دیکھ کر، اور بادشاہ سے اس سے خلیفہ سے کہا کہ تو لوگوں پہ ظلم کر کے ان سے ٹیکس جمع کرتا ہے، اور وہ ظلم کا پیسہ مجھ کو دیتا ہے لا کر کے، میں کھاؤں اس کو اور کھلاؤں لوگوں کو، کیا ہوا ہے تجھے؟ اور اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا نہ ہوتا، ابن عباس تھا، بنو عباس، تو میں اس تمام تھیلیوں سے اتنا خون نکالتا کہ تیرے محل تک اس کی پہنچ جاتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے. بے ہوش ہو گیا، اس کو اٹھا کر لے گئے. تو ڈرتے تھے لوگ، یعنی یہ بات نہیں تھی. اسی لیے میں اس طرح کوئی آئے یہاں بزرگ، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں یہاں. اس امت مسلمہ کو ٹھیک کرنا تھا تو وہ بہت ٹھیک ہو گئے تھے. بغداد اصلاح ہوئی، سب کی اصلاح ہوئی، دور دور تک اصلاح پہنچی. اور ان کا ہم پر احسان ہے بہت. اور میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرمایا تھا کہ جاؤ واز کرو، اسی طرح حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو ان کا تم جاؤ اجمیر جاؤ. تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں پرتھوی راج جو تھا وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا، لیکن ان کے سامنے ان کے پاس نہ ہتھیار نہ، ان کے پاس ہیلپ لیس تھا. کھانڈے راؤ جو تھا اتنا دہلی کا اتنا اس کا جو بھتیجا تھا حکومت کر رہا تھا، وہ وہاں جا کے وہیں اس کو وہ الگ قصہ سنائیں گے پھر آپ. یا مجدد صاحب، جہانگیر کیوں مانتا تھا مجدد صاحب؟ میں نے پچھلی بار آپ سے عرض کیا تھا، لیکن ایک بار میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. کیوں مانتا تھا؟ جہانگیر ہوا بیمار، اور جب اس کی ساری امیدیں طبیبوں سے ختم ہو گئی اور اس کی بیماری جاتی نہیں تھی، اس کی جو بیوی تھی حالانکہ اہل تشیع تھی وہ نور جہاں، اس نے کہا کہ اب تو سب مجدد صاحب کو، مجدد الفسانی کو بلایا جائے، ان سے دم کروا لیں. اچھا، اللہ والوں کا معاملہ ایسا عجیب ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو یہ دم کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن اپنے کو دم کر کے ٹھیک نہیں کرتے، اپنے معاملہ اللہ کر سپرد کر دیتے. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اللہ والے نے اپنے کو دم کر کے دنیا کو دم کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ساری دنیا کو دم کر رہے ہیں، سب ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب خود بیمار ہوئے تو ان کے خدام نے کہا کہ ہم حضرت صاحب آپ اگر اجازت دیں تو پڑوس میں سادھو رہتا ہے اور اس نے یہ حاصل کیا ہے کہ وہ بیماری سلب کر لیتا ہے، تو آپ کہیں تو اس کے پاس آپ کو لے جائیں. یہ وہ شخص جو ساری دنیا کا دم کر کے ٹھیک کر رہا ہے نا، وہ اپنے، تو انہوں نے کہا نہیں میں کسی مشرک اور غیر مسلم کا احسان نہیں لینا چاہتا، میں نہیں. یہ کہا، اس کا پھر بے ہوش ہو گئے. جب وہ بے ہوش ہو گئے تو خدام نے کہا بھائی یہ اب تک بے ہوش ہو گئے. انہوں نے اٹھا کر ان کو اسٹریچر پہ ڈال کے سادھو کے پاس لے، اور سادھو سے کہا یہ آپ کے پڑوسی ہیں؟ ہاں کہ بابا جی ہیں. تو کہا ان کی بیماری. اس سادھو نے توجہ ڈالی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری سلب کری اسے.
نظام الدین اولیاء کو ہوش آیا تو کہا میں کہاں ہوں؟ تو ان کا سادھو کے جھوپڑے میں بیٹھے. ان کا کیا معاملہ؟ تو خدام نے کہا ہم نے تو سنے نہیں آپ کی، اس لیے کہ ہم آپ کی صحت مقصود تھی. سادھو سے انہوں نے کہا حضرت نظام الدین اولیاء نے کہ تو نے یہ قوت کہاں سے حاصل، کیسے حاصل کی؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی. کیسے، کیا کیا؟ کہہ رہے میرا نفس جو کہتا تھا اس کے خلاف کرتا. اگر نفس کہتا اچھا کھانا کھاؤ تو اس کو بالکل کھانا نہیں، اگر نفس کہتا سو تو جاگو. میں نے ہر بات میں اپنے نفس کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہ یہ لطائف روح میں جو حاصل ہوگا. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اس پہ توجہ ڈالی اور اس نے کہا کہ اچھا یہ مجھ کو بتاؤ کہ تمہارا نفس کیا کہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے متعلق؟ وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں داخل ہونا. تو انہوں نے کہا پھر تو اپنے نفس کی مخالفت کرو، داخل ہو جاؤ. تو داخل ہو گیا مسلمان. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاؤ دے آپریٹ. تو وہ ہاں مجدد صاحب کو نور جہاں نے بلایا، مجھد صاحب آئے. یہ اللہ والوں کا بڑا شور شاٹ ہوتا ہے، یعنی اگر یہ اس میں فیل ہو جائیں تو پھر تو ان کی ہے نا. اور اس کے بیڈ روم میں گئے، بہت بیمار تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا. اب مجدد صاحب حالانکہ باوضو ہوں گے لیکن وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ وضو کے لیے پانی لائے. وضو کے لیے جب پانی آیا تو وہ سونے کا جو ہوتا ہے لوٹا ہے نا اس میں آیا، اور اس کے چاندی کی وہ تھی اس میں ہے نا. تو مجھے صاحب نے کہا کہ یہ مردوں کے لیے حرام ہے. تو اب جہانگیر صاحب پوچھیں کہ کیوں حرام ہے، کیا ہے؟ تو نور جہاں نے کہا بس اس وقت تم خاموش رہو. تو اس نے جلدی سے، وہ سمجھدار کی خاتون، اس نے وہ کر کے پھر بلوری کانچ میں وہ لوٹا آیا، اس میں آپ نے وضو کی اس کے سامنے، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. اور وہ دیکھ رہا ہے وہی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا، اس کو دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا. وہ ٹھیک ہو گیا تو ان کا غلام ہو گیا. اس کے بعد پھر چوچانی کی. ویسے پھر 1000 بحثیں ہوتی، پھر اس کا پھر ان سے آرگومنٹ نہیں ہوتا اس معاملے میں. کیونکہ اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ جہانگیر نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو نور جہاں نے کہا خبردار ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ بہت نقصان ہوگا. ان کا چلو ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کر لو. آپ سمجھیں گے مطلب. تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بھی انہی بزرگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، گیلیکسی جو بھی ہوں گی، جو بھی اس کے طواقع ہے نا، جو سورہ تبارک الذی میں جو فرمایا، اسی طریقے سے ایک آسمان ہے آسمان نبوت. اس آسمان نبوت کے جو سورج ہیں سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. دوسرا آسمان اس کے نیچے ہے، وہ آسمان صحابیت، اس کے سورج جو حضرت الصدیق ہے، اور ستارے ہیں، چاند ہیں، بہت بڑی بڑی. تیسرا آسمان ہے آسمان اولیاء، غلامان رسول. اس کے جو سورج ہیں وہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی. ان کا وہی مقام ہے اولیاء میں جو حضرت ابو صدیق کا صحابہ میں، اور ان کا وہی مقام ہے اولیاء میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء مقام. یعنی آپ غور فرمائیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ابن رسول اللہ ہیں، اور انہی پر ختم ہونی چاہیے تھی بات، اور انہی کو یہ بات دی جانی چاہیے تھی کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لامتناہی ہے. اور میرے دوستوں، ہم نے یہ باتیں آج میرے دل میں آئی تو میں نے کہا مس شیئر مائی انفارمیشن. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. وہ شخص جو اپنے محسنوں کو نہیں یاد کرتا ہے وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے.
جو اپنے طبیب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ جسے شفا دی اللہ کی ذات کا کیا ان حضرات کا ہم پر بہت احسان ہے، ان کا ذکر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث قدسی بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء کون ہیں ہمارے، ایک تو صحابہ ہے، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اس کے اولیاء ہے، غلامان رسول ہیں، اور اس کا شفاعت سے امت کو حاصل ہے. عیسائیوں میں اور یہودیوں میں نہیں ہے یہ لوگ نہیں پائے جاتے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ولی، میرا اہل اللہ وہ ہے کہ میرا ذکر اس کا ذکر ہے اور اس کا ذکر میرا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خبر نہ دوں تمہیں کہ ولی کون ہوتے ہیں، اخیار تمہیں کون ہے، اخیارکم ولی کے معنی میں ہے. تو فرمایا کہ جس کے چہرے پہ اگر نگاہ پڑے تو اللہ یاد آ جائے، اور جس کے اعمال کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور جس کی صحبت میں کچھ گفتگو سنو تو ایمان تازہ، حکمت دین حاصل جائے. اللہ تعالی ہم کو سیدنا عبدالقادر جیلانی کا جو دن ہم منانے، اس کو قبول فرما کے ہماری دنیا اور آخرت کے مسئلوں کا بآخر الحمدللہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت اللہ پاک حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جو آپ کے پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، محبوب فرزند ہیں، اور محبوب ان کے توفیل سے صدقے سے ہماری حاجت قبول فرما، اور ہماری روحانیت نصیب کر، ہمارے دل کی بیماریوں اور روح کی بیماریوں سے ہم کو شفا عاجلہ کر، حسد سے، چغلی سے، جھوٹ سے، تکبر سے، جتنی برائی ہیں اللہ پاک سب سے ہم کو محفوظ فرما نجات، اور جتنے روح کی اچھائی ہیں وہ سب کا عطا فرما، عاجزی ہم کو عطا فرما، محبت کرنا نصیب فرما ایک دوسرے کے ساتھ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم. آدھا گھنٹہ زیادہ. اصل ان کا ذکر اس لیے ضروری کہ یہاں معاشرے